السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ناجا نیازی۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اہم خبروں پر۔ کرونا بے قابو، ایک ہی دن میں 148 اموات، 1,92,970 متاثر۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کرونا کو شکست دے دی، ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل، پاکستان کی مذمت۔ بارہمولہ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، 2 روز میں 5 کشمیری نوجوان شہید ہوئے۔ کرونا پر قابو پانے کا مشن، لاہور میں مزید 7 علاقے مکمل سیل۔ سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کے بعد اب بازاروں میں بھی دکانداروں اور خریداروں کے ٹیسٹ شروع کر دیے گئے ہیں۔ غلط فیصلوں سے ملکی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، احسن اقبال نے کہا۔ ملکی معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے SOPs پر عمل کرانا ضروری ہے، وزیر اعظم نے کہا۔ اگر عوام نے احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا تو ہسپتالوں پر بوجھ بڑھ جائے گا۔ ماہرین کا طیارہ حادثے کی رپورٹس پارلیمنٹ میں پیش کرنے پر اعتراض، پائلٹس کی باہمی گفتگو عام کر کے شہری ہوا بازی کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ اہل پاکستان ایک بار پھر خوش نصیبوں میں شامل، وفاقی دارالحکومت میں غلاف کعبہ اور دیگر تبرکات کی زیارت کا اہتمام کیا گیا، جہاں عوام کی بڑی تعداد سعادت حاصل کرنے پہنچ گئی۔ میسیساگا میں پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے والے 62 سالہ پاکستانی شہری اعجاز چودھری کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کیوبیک کی وزارت صحت کا روزانہ کی بنیادوں پر کرونا وائرس کے ڈیٹا کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ، ہر جمعرات کو ایک خبر جاری کی جائے گی۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے متعلق قواعد کی خلاف ورزیوں پر $13 ملین کے جرمانے کیے گئے، جن میں زیادہ تر کیوبیک میں کیے گئے۔ اونٹیریو میں ایمرجنسی کے نفاذ میں 15 جولائی تک توسیع کی گئی ہے، فورٹ کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی میں آخری توسیع ہوگی۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری، متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,22,142 ہو گئی ہے۔ بھارت کو سرحدی جھڑپ کی مکمل ذمہ داری اٹھانی چاہیے، چینی حکام کا کہنا ہے کہ بھارت کی اشتعال انگیزی کی تفصیل سامنے لا چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 95,27,766 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس سے ہلاکتیں 4,84,972 ہو گئیں۔ WHO کے سربراہ کا کہنا ہے کہ عالمی رہنما کرونا وائرس پر سیاست کرنے کے بجائے اس سے لڑنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ رواں برس 65 سال سے زائد عمر کے افراد حج کی سعادت نہیں کر پائیں گے، سعودی حکومت نے عازمین حج کے لیے صحت کا بہترین منصوبہ اور سخت طریقہ کار تیار کر لیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے، ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 1,92,970 تک پہنچ گئی، جبکہ ایک دن میں 148 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 3,903 ہو گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,044 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 71,191، سندھ میں 74,070، خیبر پختونخوا میں 23,887، بلوچستان میں 9,817، گلگت بلتستان میں 1,365، اسلام آباد میں 11,710، جبکہ آزاد کشمیر میں 930 کیسز رپورٹ ہوئے۔
ملک بھر میں اب تک 11,71,976 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 21,835 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 81,307 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 3,300 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 148 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 3,903 ہو گئی۔ پنجاب میں 1,602، سندھ میں 1,161، خیبر پختونخوا میں 869، اسلام آباد میں 115، گلگت بلتستان میں 23، بلوچستان میں 108 اور آزاد کشمیر میں 25 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوسری جانب وزیر ریلوے شیخ رشید نے کورونا کو شکست دے دی۔ شیخ رشید کا کورونا وائرس ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا۔ وزیر ریلوے جلد ہی گھر شفٹ ہو جائیں گے۔ شیخ رشید کورونا کے باعث ملٹری اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، عوام کی دعاؤں کی بدولت شفا ملی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کا شکریہ کہ وہ میری صحت کے لیے فکر مند رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھنے والے تمام احباب کا شکر گزار ہوں۔ جبکہ کورونا کے باعث پاکستان میں پھنسے 250 بھارتی شہری بھی وطن واپس لوٹ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی خلاف ورزیاں مسلسل جاری ہیں۔ بھارتی فوج مسلسل شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارت کی حالیہ کارروائیاں مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل، پاکستان کی مذمت۔ بارہمولہ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ 2 روز میں 5 کشمیری نوجوان شہید ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی خلاف ورزیاں مسلسل جاری ہیں۔ بھارتی فوج مسلسل شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارت کی حالیہ کارروائیاں مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے جعلی مقابلوں میں شہریوں کو شہید کرنے اور ریاستی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ Pakistan strongly condemns the unabated extrajudicial killings of Kashmiri youth by the occupation forces in Indian-occupied Jammu and Kashmir. تفصیلات کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ نے میڈیا بریفنگ کے دوران مقبوضہ کشمیر میں نوجوانوں کی ماورائے عدالت ہلاکتوں کی شدید مذمت کی۔ عائشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی خلاف ورزیاں مسلسل جاری ہیں۔ بھارتی فوج مسلسل شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارت کی حالیہ کارروائیاں مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ظلم و بربریت کا سلسلہ تاحال نہ تھم سکا۔ بارہمولہ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ 2 روز میں 5 کشمیری نوجوان شہید ہوئے۔ Of the continued oppression, deliberate acts of terrorizing, inhuman lockdown and military siege faced by the innocent people in the Indian-occupied Jammu and Kashmir. In recent acts of state terrorism, the Indian occupation forces, during the so-called cordon and search operations, fake encounters, have martyred 14 Kashmiris. واضح رہے کہ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق 2019 میں بھارتی فورسز نے خواتین سمیت 210 کشمیریوں کو شہید کیا۔ 2000 سے زائد کشمیری بھارتی فوج کے تشدد سے زخمی ہوئے، جبکہ 64 خواتین کی عصمت دری کی گئی۔ کشمیر میڈیا سروس کا کہنا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے 249 گھروں کو تباہ کیا، جبکہ پیلٹ گن کے چھروں سے 827 کشمیریوں کی بینائی متاثر ہوئی۔ پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کے اعلان کے بعد گلبرگ، ڈی ایچ اے، ماڈل ٹاؤن اور فیصل ٹاؤن سمیت لاہور کے 7 علاقوں میں رات 12 بجے کے بعد مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دستاویزات کے مطابق 3,613 مریض رپورٹ ہونے پر مذکورہ علاقوں کے مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا۔ شہر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کے بعد اب بازاروں میں بھی دکانداروں اور خریداروں کے ٹیسٹ شروع کر دیے گئے ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں ہال روڈ، انارکلی، کریم بلاک، مارکیٹ، شاہ عالم، اچھرا بازار،
مون مارکیٹ، نشتر کالونی بازار، چورنگی امر سدھو ٹاؤن شپ بازار، صدر کینٹ، بھٹا چوک، باغبان پورا بازار اور گڑی شاہو کے 13 بازاروں میں اسمارٹ سم اپلنگ کی گئی۔ ادھر نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCAC نے کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے SOPs کا 15 نکاتی جامع پلان جاری کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان میں وبا حساس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور بیماری کا پھیلاؤ بتدریج شدت اختیار کر سکتا ہے۔ SOPs کے جامع پلان کے مطابق انتظامیہ شہریوں کو لاک ڈاؤن سے پہلے 24 یا 48 گھنٹوں کا نوٹس دے گی۔ اس دوران شہری ضروری تیاریاں مکمل کر لیں اور اشیاء ضرورت مناسب مقدار میں سٹور کر لیں۔ اعلامیہ کے مطابق لاک ڈاؤن کی اطلاع پر دوسری جگہ نقل مکانی سے گریز کریں، گھروں سے ایمرجنسی کے بغیر نہ نکلیں، گھر کے معمر افراد، حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس کے مریضوں کو گھر سے باہر مت جانے دیں۔ دکانوں پر گاہک سماجی فاصلہ اور ماسک کی پابندیوں کو یقینی بنائیں۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن والے علاقوں میں صرف مساجد کے عملے کو باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی، باقی لوگ گھروں پر نماز کی ادائیگی کریں۔ کورونا کی علامات ظاہر ہونے پر ہیلپ لائن 1166 پر رابطہ کریں۔ لاک ڈاؤن پر مامور اہلکاروں سے تعاون کریں۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران علاقے کے اسپتال بند رہیں گے۔ کورونا علامات ظاہر ہونے پر گھریلو ٹوٹکوں سے گریز کریں۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے پر کان نہ دھریں، صرف مصدقہ حکومتی معلومات پر بھروسہ کریں۔ احسن اقبال نے کہا ہے کہ غلط فیصلوں سے ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ 2 سال سے GDP گروتھ مسلسل نیچے، HB ممالک کے لوگ وینٹیلیٹرز نہ ہونے پر مر رہے ہیں۔ جس گھر کا سربراہ کہے ملک کا دیوالیہ ہو چکا ہے، اس کا ساتھ کون دے گا؟ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، آج چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کرنے والا پیشیاں بھگت رہا ہے۔ احتساب کے ادارے کا مقصد صرف اپوزیشن کو ہراساں کرنا ہے۔ سی پیک بہترین تحفہ ہے جو صدیوں میں ایک بار ملتا ہے۔ نہیں معلوم معیشت بحالی کے لیے آنے والی حکومت کو کتنا وقت لگے گا۔ ہم نے معیشت کو 5 سال میں سنبھالا، انہوں نے 2 سال میں فریکچر کر دیا۔ 5 سال لگے اس معیشت کو سنبھالا دینے میں، ہم نے اس کو پیروں پہ کھڑا کیا، اور آپ نے پہلے 6 مہینوں کے اندر غلط فیصلوں کے ساتھ اس معیشت کو فریکچر کر دیا، اور اب نہ جانے کل کو جب کوئی اسے ٹھیک کرنے آئے گا تو اسے کتنی سالوں کا پلستر اس معیشت پہ لگانا پڑے گا۔ احسن اقبال کا کہنا تھا، ہمارے دور میں متعدد ممالک نے سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی۔ بجٹ کا حجم دیکھ کر بتائیں کس قسم کی معیشت ہے۔ ٹیکس ریونیو اور گروتھ ریٹ پر حکومتی کارکردگی سے مطمئن نہیں۔ آپ موجودہ اخراجات کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ خالی جگہ قرض لے کر پوری کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے سفیر آ کے کہتے تھے، ایکسیلنسی ہاؤ کین وی جوائن پاکستان ان سی پیک۔ پاکستان ایک مقناطیس بن گیا تھا، ہر دنیا کا سرمایہ کار ہمیں قرضہ دینے کے لیے نہیں آ رہا تھا، وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتا تھا سی پیک کے اندر، اور ہم نے اس سینٹیمنٹ کو کس طرح توڑا کہ ہمارے وزیر اعظم نے کھڑے ہو کر دنیا بھر کی انویسٹمنٹ کانفرنسز کے اندر کہا، we have gone bankrupt۔ لیگی رہنما نے مزید کہا کہ ہم نے 5 سال میں 10 ارب قرض لیا، بجلی کے منصوبے لگائے، موٹر وے بنایا، بجٹ میں پیش کیا گیا ٹیکس ریونیو کا ہدف حکومت حاصل نہیں کر سکتی۔ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کوئی نیب کوئی FIA کی پیشیاں بھگت رہا ہے۔ تو ہم نے تو 10,000 ارب کے اندر اس ملک کے چپے چپے پر ڈیولپمنٹ کے منصوبوں کے جال پھیلائے۔ یہ بتائیں کہ 10,000 ارب قرضہ لے کر 2.25 سالوں میں آپ نے کہاں پر کوئی ایک اینٹ لگائی ہے؟ اس میں انہوں نے 6% پہ فورکاسٹ۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کی تقریر پر سخت تنقید کی، جس میں وزیر اعظم نے اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا تھا۔ خواجہ آصف نے قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران کہا کہ عمران خان نے اسامہ بن لادن کو شہید کہا۔ اسامہ بن لادن دہشت گردی کو ہماری سرزمین پر لایا، وہ ایک دہشت گرد تھا، اور وزیر اعظم عمران خان انہیں شہید کہتے ہیں۔ اسامہ بن لادن کو آج شہید ڈکلیئر کر دیا۔ یہ آپ نکال لیں، اس میں انہوں نے شہید ڈکلیئر کیا ہے۔ وہ بندہ اس سرزمین کے اوپر دہشت گردی لے کے آیا تھا۔
اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمنٹ میں تقریر کی۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں واشنگٹن کی حمایت کرنے کے باوجود بہت زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا اور پھر اسے افغانستان میں امریکہ کی ناکامیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ ہم نے وار آن ٹیرر میں ان کا ساتھ دیا اور جو ذلت اٹھانی پڑی میرے ملک کو، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی کوئی ملک ایک وار آن ٹیرر میں ساتھ دے اور ان کا ساتھ دے اور وہ برا بھلا بھی ہمیں کہیں کامیاب افغانستان میں نہ ہو تو وہ بھی پاکستان ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایبٹ آباد میں آ کر القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو مار دیا، شہید کر دیا اور اس کے بعد پوری دنیا نے ہم پر لعن لطن کیا اور ہمارے خلاف بیانات دیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ اس وقت پاکستان کو سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ واضح رہے کہ مئی 2011 میں پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں امریکہ کی اسپیشل فورسز نے حملہ کر کے اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے SOPs پر عمل کرانا ضروری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹائیگر فورس کے رضاکاروں کی خدمات کو سراہا اور شکریہ ادا بھی کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹائیگر فورس کے رضاکاروں سے بات چیت کی جس میں انہوں نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کورونا کے ماحول میں لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ SOPs پر عمل کرانا لازمی ہے کیونکہ عوام نے احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا تو اسپتالوں پر بوجھ بڑھ جائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہر ملک میں SOPs پر عمل درآمد رضاکاروں نے کرایا، تاہم لوگ احتیاط کریں تو وبا سے بچا جا سکتا ہے۔ بعد ازاں وزیر اعظم نے رضاکاروں کو ہدایت کی کہ آنے والے برسات کے موسم میں ہمیں شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لینا ہے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کورونا وائرس کے دوران لاک ڈاؤن کی وجہ سے مستحق افراد کے گھروں تک راشن پہنچانے اور SOPs پر عمل کروانے کے لیے ٹائیگر فورس بنائی تھی۔ یہ نوجوانوں پر مشتمل ایک رضاکار تنظیم ہے۔ طیارہ حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کرنے پر ماہرین نے اعتراض اٹھا دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ گزشتہ روز وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے کراچی میں ہوئے PIA طیارہ حادثے کی عبوری تحقیقاتی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کر دی۔ انہوں نے کھلے عام حادثے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے یہاں تک بتا دیا کہ حادثے سے پہلے دونوں پائلٹ آپس میں کورونا وائرس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور آخری لمحات میں پائلٹ کے منہ سے یا اللہ نکلا۔ ماہرین نے رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کرنے پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ غلام سرور خان نے طیارے کے کاکپٹ وائس ریکارڈر میں محفوظ پائلٹوں کی باہمی گفتگو عام کر کے شہری ہوابازی کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی جس کے منفی نتائج آ سکتے ہیں۔ شہری ہوابازی کے قوانین کے ماہرین کا کہنا ہے کہ حادثے کے شکار طیارے کا کاکپٹ وائس ریکارڈر میں محفوظ پائلٹوں کی باہمی گفتگو کو انٹرنیشنل سول ایوییشن آرگنائزیشن کے قوانین کے تحت تحفظ حاصل ہے اور اس گفتگو کو عام نہیں کیا جا سکتا۔ شہری ہوابازی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ آخری لمحات کی دردناک صورتحال بیان کرنا پائلٹوں کے اہل خانہ کے لیے بہت تکلیف دہ اور زندگی بھر کا روگ بن سکتا ہے۔ پاکستان میں تیسری بار غلاف کعبہ اور دیگر تبرکات زیارت کے لیے پیش کر دیے گئے۔ مقدس اشیاء کی زیارت سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں تیسری بار غلاف کعبہ اور دیگر تبرکات زیارت کے لیے پیش کر دیے گئے۔ مقدس اشیاء کی زیارت سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ زیارت کا اہتمام اسلام آباد کے نجی مال میں کیا گیا ہے۔ اہل پاکستان ایک بار پھر خوش نصیبوں میں شامل۔ وفاقی دارالحکومت میں غلاف کعبہ اور دیگر تبرکات کی زیارت کا اہتمام کیا گیا جہاں عوام کی بڑی تعداد سعادت حاصل کرنے پہنچ گئی۔ سعودی سفارت خانے کے تعاون سے نمائش کے لیے پیش غلاف کعبہ کی لمبائی 20 میٹر جبکہ چوڑائی 6 میٹر ہے۔ کعبے کے دروازے کی چابی، پردے اور منہ مبارک بھی اہل ایمان کی آنکھوں کو تراوٹ بخش رہے ہیں۔ رواں برس پاکستان سے شہری حج پر نہیں جا سکیں گے تاہم مقدس اشیاء کی زیارت نے ان کے دل خوش کر دیے۔ غلاف کعبہ اور دیگر تبرکات کی یہ نمائش آئندہ 10 روز تک جاری رہے گی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔